اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها واما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ آیت نمبر 26 سورہ البقرہ کی، جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے، اور 26 کا ہی ایک حصہ شروع کا حصہ ہے جس کی تشریح پہلے ہو چکی تھی۔ اسی آیت ادھوری رہ گئی تھی اور آیت کے باقی حصے کی تشریح باقی تھی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ کسی مچھر جیسی چیز کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو اس کی مثال دے۔ تشریح اس کی گزر چکی، اس حصے کی۔ وہ مچھر ہمیشہ سے جائنٹ کلر رہا ہے، انسانی آبادی کا سب سے بڑا حصے کا قاتل ہمیشہ مچھر رہا ہے۔ یہ اس دور کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ 11.5 لاکھ لوگ کم از کم، بعض ایسٹیمیٹ اس سے زیادہ ہیں، یہ WHO کی فگرز ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، کہ ہر سال 11.5 لاکھ لوگ مچھر سے مرتے ہیں دنیا میں۔ اس میں ملیریا ہوتا ہے، اس میں ڈینگو ہوتا ہے، اس میں زیکا وائرس ہوتا ہے، اس میں انسیفلائٹس ہوتا ہے، یہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں جن سے اتنی بڑی تعداد میں بعض ایسٹیمیٹس 20 لاکھ تک گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسری اور چیز ایسی نہیں ہے جو اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو مارتی ہو۔ خود دوسرا نمبر کلرز کے اندر انسانوں کا ہے کہ انسان 4.5 لاکھ انسانوں کو مارتے ہیں دنیا میں، مچھر 11.5 لاکھ لوگوں کو ختم کرتا ہے کم از کم، اور پھر باقی جانور اس کے بعد ہیں نیچے۔ سانپ کے کاٹنے سے 50,000 لوگ مرتے ہیں دنیا میں۔ تو مچھر کوئی حقیر چیز، یہ حقیر چیز انسان کی تباہی کے لیے ہمیشہ سے پہلے نمبر پر رہی ہے۔ یہ تو لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مثالیں ہیں یہ تو جو دی جا رہی ہیں، اور مثال کے اوپر کوئی اعتراض کرنے لگے، اب یہ کیا ہے، بڑی عجیب سی مثال ہو گئی۔ اسے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان لانے والے اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ کلام حق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ باریکیاں بہت سے موقعوں پر سمجھ میں نہ آئیں، ڈیٹیلز سمجھ میں نہ آئیں، وجہ کیا رہی یہاں پر کس چیز سے مثال دینے کی۔ اور مثالوں میں بہت گہرائیاں ہیں قرآن کی۔ اس سے پہلے 2 مثالیں گزری تھیں، آپ لوگ جو یہاں پر پابندی سے درس اٹینڈ کرتے رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ منافقین کی مثال دی تھی۔ تو منافقین کی جو مثالیں دی تھیں، بارش اور اس کے اندر بجلی اور کڑک اور گرج، ان مثالوں کی ڈیٹیل یا تشریح جو چلی آ رہی ہے، میں نے واضح کیا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ مثالوں کے اندر بہت گہرائی ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ کلام اللہ کا ہے اور حق ہے، اس کی گہرائیاں، اس کی باریکیاں، اس کے ونڈرز قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے، سب ابھی نہیں کھل گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ ہیں جو انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی مثال، بات کیا ہوئی ہے، یہ کیسی مثال ہے، یہ اللہ کا کلام اس کے اندر ہے، عجیب طرح کی مثال دی ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ کو اسلام کی مخالف ویب سائٹس پر مل جائیں گی بہت سی چیزیں جہاں اڑے ہوئے ہیں وہ چیز اس کے اوپر کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، اس کے بعد بھی وہ 2-4 چیزیں ایسی جو ان کو جو واضح نہیں ہے اس پر بھی وہ کٹ حجت ہی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ باتیں غلط ہیں، یہ غلط دی گئی ہیں، یہ ڈیٹا غلط دیے گئے ہیں۔ اور اب سے 1500 سال پہلے
جب دنیا میں کہیں علم کا وجود نہیں تھا، آج کی سائنٹیفک نالج کا وجود نہیں تھا، اس وقت جو ہزاروں چیزیں وہ ہیں جو اس وقت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں، کھلتی چلی جا رہی ہیں، اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر لگاتار یا کسی شخص کے بارے میں لگاتار کچھ ثابت ہوتا چلا جائے تو بعض چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کی روشنی میں مان لی جاتی ہیں۔ پرانا تجربہ ہے ہمیشہ کا کہ کوئی آدمی کسی شخص کے بارے میں اگر ہو کہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اس کی زبان سے کسی نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، پھر کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اسے یہی مانا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے خود یہ بات کہی کہ اب یہ جھوٹ بولیں گے، اسے سوچو کہ بچپن سے لے کے اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تم خود اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ یہ ان کو ٹائٹل دیا تھا تم نے، الصادق، دا ٹروتھفل، سچے، یہ ٹائٹلز تو تمہارے دیے ہوئے تھے۔ تو کوئی چیز جب آخری طور پر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بعض چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ مان لی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے یونیورس پر، کائنات پر غور و فکر کرتے رہے، اور بچپن سے ہی وہ توحید پر پہنچ چکے تھے، تاروں کو اور چاند کو اور سورج کو دیکھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر کہ یہ تو مجبور ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتے، ان کو جس نے مجبور کر رکھا ہے، جس کے کنٹرول میں ہے، رب تو وہ ہوگا۔ تو وہ بچپن سے اس حقیقت کو پا چکے تھے۔ پھر زندگی میں بڑے امتحان آئے، ان سارے امتحانات سے گزرتے چلے گئے۔ جو یقین پیدا ہو گیا تھا وہ شروع کے حصے میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، شروع سے مطلب وہ بھی فیز ایک لمبا تھا جس میں انہوں نے اللہ سے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو دریافت کیا کہ کیا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان تو ہے اور یقین بڑھ جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا، سمجھ میں آ گئی ان کی بات۔ یہ حصہ گزرا جب انہوں نے ہر چیز کو غور و فکر کے ساتھ میں مانا تھا، اور سب جب فائنلی ثابت ہو گیا تو اس کے بعد جو حکم آتا تھا وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے۔ وہ اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے، اس لیے کہ ثابت ہو چکی، جب جو چیز ثابت ہو چکی اس کے بعد پھر اگر وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہوں ہر کو حکم کو اور اس پر سوچتے بھی نہیں ہو تو اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے۔ وہ اس اسٹیج تک پہنچے تھے اپنی عقل سے پرکھ کر۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ بلائنڈ فیتھ سے مانتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ سب کہیں ہم ایمان لانے والے، ہم تو جانتے ہیں، یہ تو بلائنڈ فیتھ کی بات ہے۔ آپ پر یہ ثابت ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا کہ اس کی ہر بات حق ہے؟ آپ نے لاجک سے سمجھ کر شعوری طور پر مانا ہے اس بات کو یا نہیں مانا ہے کہ یہ حق ہے؟ تو اس کے بعد پھر یہ کہنے کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کی تو ہر بات حق ہے، جب آپ نے شعوری طور پر اس کو پرکھ لیا ہو۔ اور پھر وہ لوگ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، انکار پر، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ مین میخ نکالتے ہیں کہ کیسی مثال ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اب یہ ترجمہ تو یہ ہوتا ہے عربی کے اندر کہ پھر اللہ وہی گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے، اور بہت سے لوگوں کو اسی سے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا کسی کو، یہ اللہ کا قانون، اسے آپ بریکٹ میں لکھ لیجئے اپنے، یہاں نہیں لکھا ہے تو اسے اب ہر جگہ جہاں یہ پڑھیں وہاں پر اللہ کا قانون، اللہ نے اپنا قانون جاری کر دیا، وہ قانون نون ہے، وہ بتا بھی دیا۔ اب جو اس قانون کا، وہ قانون یہ ہے کہ جو یہ کٹ حجتی کرے گا اور نہیں غور و فکر کرے گا اور سب چیزیں ثابت ہو جانے کے بعد نہیں مانے گا تو وہ گمراہی کے اندر اور دھنستا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، تو اللہ کا قانون یہ کرتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس میں آگ میں ہاتھ ڈالیں تو جلتا ہے، کوئی حافظ صاحب ہاتھ ڈالیں تب بھی جلے گا، کوئی ڈاکو ہاتھ ڈالے تب بھی جلے گا۔ ایسا نہیں کہ حافظ صاحب بچ جائیں گے، یہ جو قانون ہے نا سب کے ساتھ برابر چل رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، آج تک جلا ہی نہیں ہے، آج تک دیکھا نہیں آگ کی جلن کیسی ہوتی ہے یا آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ پکڑ کے کھینچتے رہیں کہ بھائی یہ تو بہت پین ہوتا ہے، بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیا پاگل پن ہے، اور اس کے بعد وہ زبردستی آگ میں ہاتھ ڈالے تو جلے گا۔ اس پر کہا جاتا ہے، یہ بولی ہے، ہماری بولی میں بھی ہے یہ، اس پر اعتراض کرنے کے بجائے یہ سمجھ میں نہیں آئے، ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں مانا نہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا، تو اللہ نے تھوڑی جلایا، اس نے خود جلایا، یہ اللہ کا قانون تھا کہ وہ جل جائے گا۔
تو اس کو اس لیے اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کر دیا، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق ایسے ہی ہونا تھا۔ اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ اور بھٹکنے والی وادیوں کے اندر بھٹکتا چلا جائے گا۔ اسی سے وہ لوگ جو سمجھنا نہیں چاہتے، کتنے ہی لوگ اس سے بھٹک اور جاتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن اسے سمجھ لو کہ بھٹکتے سب وہی بھٹکتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہو کہ نافرمانی کرنی ہے، دوسرے نہیں بھٹکتے۔ بہت پرانی بات ہے، غالباً 30 سال سے زیادہ پرانی ہوگی۔ یہاں بہت ایک اچھے نیک بزرگ تھے، حافظ بھی تھے، کچھ عربی بھی جانتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں، اس لیے روکتے ہیں کہ قرآن میں ہی ہے یہ بات کہ اس سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر کہاں ہے قرآن میں؟ تو انہوں نے پھر یہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یہ پڑھ کر سنایا مجھے۔ اتنا حصہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی کہا ہے قرآن میں۔ میں کہا آپ تو حافظ ہیں، کوئی اور کہتا تو الگ بات تھی، یا آپ پورا آگے تک پوری بات کیوں نہیں کہہ رہے؟ اسے آگے بھی کہے، اس کے آگے کیا ہے وہ بھی پڑھیے نا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جنہوں نے طے کر لیا ہو نافرمانی پہ کمر باندھ لی ہو، صرف وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتا اسے آپ سمجھا بھی نہیں سکتے، کبھی نہیں سمجھا سکتے، کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو دائی ہیں، وہ جو کہتے ہیں میں مانوں گا نہیں، مجھے اسلام کی بات نہیں ماننی ہے، بات کر ذرا سی دیر میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں مان لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہمیں بڑی نفرت ہے اس سے، اور تھوڑی سی دیر میں مان لیتے ہیں۔ اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں ہمیں آپ عقل سے سمجھا دیجئے، ہم بالکل ریشنل ہیں، ہم بالکل دلیلوں سے ہر بات مانتے ہیں، دلیل سے سمجھا دیجئے کہ خدا ہے۔ ان کے سامنے 50 دلیلیں رکھ دیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر نہیں مانتے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مانیں گے، ثابت کر دو، وہ نہیں مانتے، وہ کٹ حجتی کرتے ہیں۔ یہ جو بہت زیادہ سیکولر کہلاتے ہیں نا، اور جو بہت کٹر یا متعصب ہوتے ہیں، ان کے دل میں تو پہلے سے ہوتی ہے نفرت، لیکن وہ کھٹ سے مان جاتے ہیں، بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ جس نے طے کر لیا ہو کہ نہیں ماننا ہے، اس سے کوئی منوا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب سے نہیں منوا سکتے۔ نبی کی پاور ہے، نبی کی قوت ہے، روحانی قوت، بچپن سے دیکھا ہے ان کو، ان کے بارے میں، ان کے اخلاق کردار کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن طے کر لیا نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ فاسق لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر، زبان اس قرآن کی جو ہے وہ اس دور میں جو عرب بولا کرتے تھے اس زبان میں قرآن نازل ہوا، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے تقریباً ہر لفظ کو وہاں جا کر ضرور دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا معنی ہو گئے ہیں، اور عرب کس معنوں میں اسے بولا کرتے تھے پرانے عرب۔ زبانیں بدلتی ہیں، چینج ہوتی ہیں، ان کے معنی بدلتے ہیں، ان کے استعمال بدلتے ہیں، یوز بدلتے ہیں، اس سے پھر بہت سی گہرائیاں کھلتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں، ایکوریٹ میننگ آتے ہیں۔ یہ کوئی پھل آپ نے ایسے بہت دیکھے ہیں، پیڑ پر لگے لگے ایک طرف سے کچے رہ جاتے ہیں اور سائڈ سے پکنے شروع ہو جاتے ہیں، پورا پھل ایک ساتھ پکتے ہیں، باقی پھل تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاف اس کا کچھ پورشن پک جاتا ہے پہلے، پھر وہ ادھر ہی زیادہ پکتا چلا جاتا ہے، وہ باقی کچا رہ جاتا ہے، پھر گٹلی پھاڑ کے باہر نکل جاتی ہے۔ اس طرح کے پھل دیکھے ہوں گے، کھجور ان کے یہاں ہوا کرتی تھی، عربوں کے یہاں ایسی بات وہ ہوتی تھی جو گٹھلی پھاڑ کے باہر نکل جاتی تھی، ایک سائڈ سے پک گیا باقی کچا رہ گیا تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، ادھر پھر کیڑے مکوڑے بھی لگتے ہیں۔ اسے کہتے تھے وہ فسق، حدیں توڑ کر باہر نکل جانا، وہ اپنے مقام سے غلط جگہ سے ساری حدیں کراس کر جانا، سیمائیں پار کر جانا، فسق اسے کہا کرتے تھے وہ۔ پھر اس سے یہ فاسق لفظ آیا کہ جتنے وہ باہر نکل گیا، سب حدیں توڑ کے باہر نکل گیا۔ اب اسے ہم اس معنوں میں استعمال کرنے لگے کہ سب حدیں توڑ کے باہر نکل گیا، جس نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے حدیں توڑنی ہے، نافرمانی پہ ڈٹے رہنا ہے۔ اب گمراہ صرف اس سے وہ ہوتے ہیں، ورنہ قرآن سے گمراہ ہوں گے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا خود قرآن نے جو ہدایت کے لیے آیا، تمام دنیا کے ہدایت کے لیے آیا ہے، اس پر کسی بھی مینٹل لیول کا کوئی انسان غور و فکر کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی زیادہ انٹیلیجنس ہوگی وہ اور زیادہ گہرائیوں میں اور زیادہ کچھ اس میں سے جواہرات نکال کر لائے گا، اس میں سے قیمتی چیزیں لائے گا، وہ اپنے لیول کے اوپر سمجھ لے گا چیزوں کو، جس کے اندر کم کچھ ذہانت ہوگی، گمراہ نہیں ہوگا۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب حدیں پار کر جاتے ہیں، جو اللہ سے اپنے میثاق کوننٹ جیسے پکا عہد جسے کہتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر عہد کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے قطع کرتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں جیسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے وہ بیلنس بگاڑ دیتے ہیں، توازن بگاڑ دیتے ہیں، زمین پر فساد ہوتا ہے. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. یہ کیا ہے کہ جو جسے اللہ نے کہا تھا کہ اسے جوڑے رکھنا، وہ اسے توڑتے ہیں، اسے قطع کرتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں. عام طور سے ہمارے مفسرین نے اس میں یہ کہا ہے، یہ رشتوں کی بات کہی گئی ہے. جو رشتے ہیں لوگوں کے جو اللہ نے بنائے ہیں، خون کے رشتے، وہ اسے قطع کرتے ہیں لوگ. تو رشتوں کو قطع کرنا، چونکہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، قرآن کی بھی ایک آیت میں ہے صلہ رحمی. صلہ مانے جوڑنا، کہ صلہ رحمی جو خون کے رشتے ہیں ان سے ناطہ مت توڑو. لوگوں نے اس کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن کوئی ایک چیز نہیں ہے، خود قرآن نے بہت سی چیزوں کو کہا ہے، سب کو دیکھیں. ورنہ کہہ دیا جاتا ہے رشتوں کی بات کہہ دیتے. یہ تو عام بات کہی کہ جن جن چیزوں کو کہا ہے کہ یہ ان کو قطع مت کرنا، ان کو کاٹنا مت، انہیں بریک مت کرنا، وہ جنہیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اسے کاٹتے ہیں اور قطع کرتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے بہت سی یہ ہیں. مثلاً یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اس میں لگ بھگ ایسے الفاظ آئے، الذین یوفون بعہد اللہ، اس کے الٹے ریورس، وہ لوگ جو عہد کو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے. ولا ینقضون المیثاق، اور وہ جو پکا عہد ہے اس کو وہ توڑتے نہیں. اس کی پہلی آیت اس سے پہلے کنٹیکس میں چل رہا ہے، کس بات کو کہا گیا. یہ تقریباً ویسی ہی چیزیں دیکھیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا، میثاق جو کیا تھا پکا عہد اللہ سے، اسے توڑ دیتے ہیں. یہاں ان کا ذکر ہے کہ جو اسے وفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، نہیں توڑتے اس جو اللہ سے عہد کیا تھا. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ الفاظ ایسے ہی ہیں، تو یہ وہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، اس آیت سے پہلے. یہ آیت نمبر 20، آیت نمبر 19 دیکھیے اس کی. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ. یہ دونوں کہیں برابر ہو سکتے ہیں، ایک اندھا ہو، دوسرا وہ جو جانتا ہے اس بات کو. کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، وہ الحق ہے. الحق اسے کہتے ہیں، یہ سچ کو نہیں کہتے، حق. سچائیاں وقت کے ساتھ بعض کسی دور کی سچائی ایک ہوتی ہے، کسی دور کی سچائی کچھ اور ہوتی ہے. ایک دور تھا جس وقت کی سچائی یہ تھی کہ زمین نہیں گھوم رہی، اسٹیشنری ہے، رکی ہوئی ہے، وہ اس وقت کی سچائی تھی. وہ سچائی بدل گئی وقت کے ساتھ. الگ الگ زبانوں میں بعض سچ بدل جاتے ہیں، الگ الگ ماحول میں بعض سچ بدل جاتے ہیں. کسی وقت کسی گروپ کا سچ اور ہوتا ہے، کسی دوسرے گروپ کا سچ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے کا نظر کا قصور ہوتا ہے. کوئی اس طرف سے دیکھ رہا ہے تو میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ادھر اسکرین جو ہے اس لیپ ٹاپ کا یہ روشن نظر آ رہا ہے، آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ آپ کی سچائی ہے کہ یہ اس کی سرفیس بلیک ہے، یہ میری طرف کی سچائی ہے. اس کو وہاں جین دھرم نے کہا تھا، اس کے لیے ایک انہوں نے رکھا تھا، ان کے یہاں چلا آ رہا ہے سیاد واد کا اصول، سیاد واد کہلاتا ہے، یا انیکانت واد بھی اسے وہ کہتے ہیں. کہ یہ دوسرے کے رخ کی طرف سے اس کی بات سچ ہوگی، کسی کو یہ مت کہو تمہاری غلط ہے. اس کی بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ کسی سے مت کہو تمہاری غلط ہے، اس کے دیکھنے کا، وہ جس طرف سے دیکھ رہا ہے کچھ اور ہوگا، تم جدھر سے دیکھ رہے ہو کچھ اور ہوگا. تو بہرحال اس کو تو وہ اس انتہا تک لے جاتے ہیں کہ جہاں یہ کسی حد تک بہت اچھا اصول ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے نقطہ نظر سے دیکھو تو پھر بات اس کی سچ نکلے گی. کسی حد تک سچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز غلط پھر ہوتی ہی نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی رخ سے صحیح نہیں ہوتی. بہرحال یہ یہاں پر یہ کہا کہ الحق کے بارے میں کہہ رہا تھا. الحق سچ کو نہیں کہتے. الحق وہ ہے جو ہمیشہ سچ ہو، وہ کبھی نہیں بدلے. کوئی دور ہو، کوئی زمانہ ہو، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے، وہ الحق ہوتا ہے. اس قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی کہ تمہارا
جو یہ جانتا ہے، جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ الحق ہے، جس میں کبھی کوئی چینج نہیں آئے گا، اس کے لاز، اس کے اصول ناقابل تبدیل ہیں، جو فیوچر کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل کو بھی جانتا ہے، وہ قانون ایسے ہی رکھے گا جو کبھی نہیں بدلیں گے۔ آپ کی پارلیمنٹ کے قانون اس لیے بدلتے رہیں گے کہ وہ آگے فیوچر نہیں جانتے، پھر وہ آگے دور میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اس میں تو امینڈمنٹ کرنا ضروری ہے، یہ بالکل پورے طریقے سے پرفیکٹ لا نہیں بن سکا، تو اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر سنشودھن ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں قانون کے اندر۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آئی یہ کلام الحق ہے، جو یہ جانتا ہے وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے کہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، عقل استعمال کرنے والے ہی اصل میں اس میں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ذکر تو صرف وہی کر سکتے ہیں، یاد دہانی کا حق صرف وہی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اب آ گئی نا پہلے ایک بات، اس کو یہ سمجھے کہ یہ ناقابل تبدیل ہے۔ اب یہاں تو ہمارے یہاں تو لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں، اسے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اسے کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنی آیتیں منسوخ ہو گئی، پڑھیے گا عمل مت کریے گا، اس لیے کہ یہ پہلے دور میں آئی تھی، بعد کے دور میں کچھ اور آ گیا تھا، بعد کے دور میں اور آیت آئی تھی، اس نے پہلے والی کو ختم کر دیا، کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اللہ کا کلام ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے، ایک ایویڈنس یہ ہے کہ اس میں تمہیں تضاد، کنٹرڈکشن آپس میں نہیں ملیں گے، یہ کبھی ٹکرا نہیں سکتی اس کی دو آیات۔ یہ کوئی انسان تو کر سکتا ہے کہ 20 سال پہلے جو کچھ کہا تھا وہ نہیں یاد رہے، اب کچھ اور کہہ جائے، یا اس کی نظر میں 20 سال پہلے جو کچھ کہا تھا 20 سال بعد پھر پہلی بات کو بھولے نہیں، لیکن پھر یہ اپنی بات کے اندر تبدیلی کر لے۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ میں بہت سی باتیں وہ جو ہم پہلے سمجھتے تھے چھوڑ دی اور بدل لی۔ جس کا علم آخر تک ہے، جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، مستقبل پر بھی حاوی ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا پہلے کچھ کہا تھا وہ بھول گیا اب کچھ اور کہہ دیا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے اس کو معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر ابھی چند سال بعد ہی حالات بدل جائیں گے تو ہمیں اس کے خلاف کہنا پڑ جائے گا۔ اگر چند سال کے اندر حالات بدل جاتے تھے تو اب 1500 سال میں تو بہت بدل گئے، تو پھر تو ساری چیزیں کینسل و منسوخ ہو جانی چاہیے۔ وہ کبھی بدل نہیں سکتا، ٹوٹے گا نہیں، اسے جوڑے رکھتے۔ اصل میں تو اس سے پہلے جس کے لیے کہا کہ اللہ سے عہد کیا تھا اور وہ اسے نہیں توڑتے، وہ اس کے لیے کہا تھا کہ اس کو تمہیں جوڑے رکھنا، اسے نہیں توڑنا، اس کی کسی چیز کو قطع نہیں کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اور پھر آگے بلدینہ، ہاں میں وہ آیت بتا رہا تھا، قرآن نے اس کے لیے تو خود قرآن نے یہ دلیل دی تھی، اور قرآن نے کہا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تمہیں اس کے اندر بہت کنٹرڈکشن، بہت تضاد ملتے، تو تمہیں کسی دو چیزوں میں قرآن کے اندر کنٹرڈکشن، تضاد نہیں ملے گا۔ اور یہ اللہ کا کلام ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں پچھلی آیت اس لیے منسوخ ہو گئی کہ اب وہ ویلڈ نہیں بچی، اب دوسری جو ہے اس نے اس کو منسوخ کر دیا، تو یہ تو تضاد تھا تبھی کر دیا نا، جب کنٹرڈکٹ کر رہی تھی تبھی تو کیا نا، کہ اب دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے۔ کہیں آپ سے مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے قرآن کی دو آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں، اسی لیے تو ایسا ہوا کہ پہلے کبھی 500 آیتیں مانتے تھے کہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا مطلب پڑھیے گا لیکن عمل مت کریے گا، کینسل ہو گئی عمل کے لیے۔ پہلے کبھی 500 مانی جاتی تھی، پھر وہ 200 ہوئیں، اور پھر وہ 21 ہوئیں، اور پھر وہ 5 رہ گئیں۔ تو یہ کیوں بدلتی کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، یہ بعد کے لوگ کر رہے ہیں۔ بعد کے لوگوں نے بدلی کیوں؟ جب 500 منسوخ تھے اس لیے کہ مطلب سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا نہیں وہ کنٹرڈکشن نہیں تھا، تضاد نہیں تھا، ہماری سمجھ میں آ گیا اس لیے نہیں تھا۔ اب یہ 200 آیتوں میں ہے تضاد، کنٹرڈکشن، 300 میں نہیں تھا، پہلے کے لوگوں نے غلط سمجھا تھا۔ وہ بعد میں جنہوں نے 21 کہا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ وہ باقی سمجھ میں آ گئی سب، اس میں کنٹرڈکشن نہیں تھا، وہ غلط سمجھا جا رہا تھا، مطلب غلط سمجھ رہے تھے، لیکن ان 21 میں ہے۔ اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں وہ 5 میں ہے، وہ باقی 16 کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کے۔ یہ بھی یہی کہتے کہ ہو سکتا ہے ان 5 کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، وہ ہم آگے جانے والے سمجھ لیں۔ تو بہرحال اس میں تضاد ہونا ممکن نہیں ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس وقت، اس دور کے اندر۔ اور اسی کے آگے پھر یہ اگلی آیت ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ نے جسے جوڑے رکھنے کا وصل، جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑے رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب، یہ دو لفظ ہیں، خوف اور خشیت۔ یخشون ربہم، خشیت کا ترجمہ ڈرنا نہیں ہوتا جیسے ہمارے کر لیا جاتا ہے اکثر،
یہ بھی پھر اگر پرانی ڈکشنریز میں جا کر دیکھیں، خشیت کہ عرب کس معنوں میں بولتے تھے، کسی ڈرنا نہیں کہتے بلکہ کسی شخصیت کا رعب اختیاری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بولا نہیں جاتا، آواز نہیں نکل رہی، اس کی عظمت اس کی بڑائی کی وجہ سے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دے گا، کوئی سزا دے دے گا، بلکہ رعب کی وجہ سے اب آواز نہیں نکلتی، بولا نہیں جاتا، نظریں جھک رہی ہیں، یہ اسے خشیت کہتے ہیں کہ جھکا جانا اس کے آگے۔ اور خوف دوسری چیز ہوتی ہے، ڈرنا، تو وہ اپنے رب کے آگے خشوع ہوتا ہے ان کے اندر، اس کی عظمت کے احساس سے وہ جھکتے ہیں، اور حساب میں جو انہیں دینا پڑے گا اس کا ڈر رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سے غلطیاں نہ ہو جائیں۔ تو ایک چیز تو یہ آ گئی کہ کسی چیز کو جوڑے رکھنے کو کہا تھا قرآن میں، آ کے اس کے اندر قرآن میں وصل ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو چلی جا رہی ہے، اس کو منقطع مت کرنا۔ یہ دوسری ایک چیز ہے، جسے قرآن نے کہا تھا تم نے جو عہد کیے تھے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ جب سورہ الاعراف کی آیت ہے، آیت 172، تمہارے رب نے نسل آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت، ان کی پوری نسل کو نکالا تھا، بنی آدم کی پیٹھوں سے باقی ساری نسل کو نکالا تھا، کس ترتیب سے دنیا میں لوگ آئیں گے، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر کہا تھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بے شک آپ ہی، کیوں نہیں ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ ایک یہ عہد تھا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے تھا، یہ پرانی زبان ہے، پرانے زمانے کی، صحیح ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ یہ پرانے دور کی زبان ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی کچھ اپنا سمجھ لیتے، وہ اس پر سوال نہیں ان کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، قرآن کہہ رہے کیا تھا، تو مٹی کا مطلب ہے ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا، زمین کے عناصر سے پیدا کیا۔ اب آج کے دور میں ہم اس کا مطلب سمجھیں گے آج کے حساب سے، یہ کب کی بات تھی اور کیوں ایسی بات تھی کہ کبھی عہد لیا تھا جو کسی کو یاد نہیں ہے، اور قرآن نے کہا کہ چونکہ قرآن نے کہہ دیا اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ عہد لیا تھا، باقی جو قرآن کو نہیں مانتے وہ کہیں گے کوئی عہد نہیں ہوا تھا۔ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے قرآن نے کہا کہ ساری بنی آدم کی پشتوں میں سے، یعنی پوری نسل اسی ترتیب سے نکالی گئی تھی اور سب سے عہد لیا گیا تھا۔ یہ لٹریری انداز ہے بتانے کا، قرآن کے اندر یہ جگہ جگہ آپ کو آئے گا، بہت سے موقعوں کے اوپر آئے گی قرآن کے اندر یہ زبان کہ کہا کچھ نہیں گیا، سچویشن کو لینگویج زبان دے دی جاتی ہے۔ یہ زبردست ایک ادبی کلام کی بات ہوتی ہے، لٹریری انداز ہوتا ہے کہنے کا، در و دیوار پکار اٹھے، کوئی نہ دیوار پکارتی ہے نہ در پکارتا ہے، یہ لٹریری انداز ہوتا ہے کہنے کا، ایک ادبی انداز ہوتا ہے بہت۔ قرآن لٹریری کلام ہے، کوئی 8ویں کلاس کے اس کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک زبان حال اور زبان قال۔ زبان قال وہ جو سچ مچ کسی نے کسی سے کہا، زبان حال وہ جہاں سچویشن کو لینگویج دے دی گئی۔ یہ سٹائل ہے بتانے کا، ایک ادبی انداز ہے جہاں، تو یہاں یہ سچویشن کہا نہیں گیا، یہ سچویشن کو لینگویج دی گئی کہ کیا ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حدیث کے اندر اس کی تشریح آتی ہے کہ بہت باریک، ایک حدیث میں ہے کہ ذروں کی طرح تھے وہ سب انسان جو نکالے گئے تھے ترتیب سے، نسل کے ہر نسلوں میں سے جو نکالے گئے تھے۔ ایک دوسری میں چیوٹیوں کی مانند تھے، چیوٹی بہت چھوٹی سی چیز ہے، پھر اس سے اور باریک ایک دوسرے، اس کے اندر ایک ذرہ آ گیا۔ یہ وہ تھے جس کے اندر بیسک ٹریٹس رکھے گئے تھے کہ اللہ نے تمہارے ڈی این اے کے اندر رکھ دیا، جو شروع میں سب کے اندر جو ٹرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے نسل در نسل، اس لیے کہ وہی ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، یہ سب کے اندر ساری دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ تھے چوٹیاں یا ذرے جو آج کی زبان میں ہم سمجھتے ہیں، اور اس کو سچویشن کو لینگویج دی ہے، ورنہ ایسے ہم نے پوچھا تھا تو ہم کسی کو یاد نہیں، لیکن سب کے اندر یہ چیز موجود ہے، ٹریٹس میں، بیسک ٹریٹس میں موجود ہے۔ اسی لیے اس کا بھی تجربہ انہیں ہوگا جو دعوت کے لوگ ہیں جاتے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے آسانی سے جب بات کرتے ہیں تو توحید کو مانتا ہے، باقی باتوں میں بحث کرے گا، توحید کھٹ سے مانتا ہے، چاہے جتنا بڑا مورتی کا پجاری ہو۔ چند باتیں کہیے گا نہیں وہ ایک ہی ہے ایشور، نہیں یہ ساجی بھی نہیں ہے، اسے بھی کھٹ سے مان لیتا ہے کہ نہیں، بہت آسانی، اس لیے کہ اس کے اندر تھا، یہ تو پہلے سے تھا، باقی وہ دوسرے عقائد پہ بحث کرے گا یا نہیں مانے گا۔ یہ اس کے ساتھ میں یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر موجود تھا، اس سب کانشیس مائنڈ کو انفارمیشن بھیجی تھی اس نے، جو ڈی این اے کے اندر ٹرانسفر ہوتا چلا رہا ہے، ہماری ٹریٹس کے اندر، یعنی ہماری صفات میں چلی آ رہی ہے یہ چیز، یہ رکھ دی گئی تھی، اس سے سچویشن کو لینگویج دی تھی کہ سب کو نکالا تھا،
اور سب سے کہا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. ایک عہد یہ تھا، یعنی تمہیں تو بتا دیا گیا، سب کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا، اب اس عہد کو مت توڑنا. ایک اور عہد کا ذکر ہے. یہ سب وہ چیزیں اس آیت کی تشریح کے اندر، خالی رشتے رحم کے رشتے ناتوں کی بات نہیں، جتنی چیزوں کو جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کے بندے مت بننا، اس کے قوانین پہ مت چلنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پہلے انسان کو جب بھیجا تھا، جب دنیا میں بھیجا تھا حضرت آدم اور حوا کو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان سے ایک ٹیسٹ تھا جس کے لیے رکھا تھا، بلکہ ایک ٹریننگ تھی، ٹیسٹ بھی نہیں تھا، ایک ٹریننگ تھی جس کے لیے روکا تھا. بنایا تو زمین کے لیے تھا، وہ ٹریننگ ہو گئی پوری. پھر زمین پر بھیجتے وقت اس سے پہلے جب ان سے غلطی ہو گئی، تو قرآن میں سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، غلطی ہو گئی ہم سے، آدم و حوا نے. تو ان سے کہا کہ الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، تمہیں منع نہیں کیا تھا پہلے کہ اس شجرے کے پاس مت جانا، اور تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ کہہ نہیں دیا تھا تم سے پہلے سے ہم نے؟ پھر انہوں نے توبہ کی، پھر بھیجنا تو زمین پر ہی تھا، پھر زمین پر بھیجا، تو کچھ دنوں کے لیے بھیجنے. یہ ایک ٹریننگ کا پارٹ تھا جس کے لیے وہاں روکا تھا کہ شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو تب تم سے کہہ نہیں دیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. اب جو پہلا انسان آیا وہاں سے اس بات کو، یہ سچ مچ ان کے ساتھ میں ہوا، یہ کہ سب کانشیس مائنڈ کی بات نہیں ہے. اور تب سے لے کے آج تک وہ تمام انبیاء اس کو ریمائنڈ کراتے چلے آئے کہ یہ بات تو پہلے دن بتا دی گئی تھی نسل انسانی کو کہ شیطان سے جنگ ہوگی اور وہ تمہارا دشمن ہے. تو اے بنی آدم، تم سے اس بات کا عہد نہیں کیا گیا تھا، تو اس عہد کو مت توڑنا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، اس کے بندے نہیں بنو گے. بندے کون بنتا ہے شیطان کا؟ بندگی کی تو اصل میں ہوتی یہی ہے کہ سوتے جاگتے ہر وقت جیسا مالک نے چاہو وہ کریں گے، اسے بندگی کہتے ہیں. یہ 7 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کے جو ڈیوٹی کے امپلائیز ہوتے ہیں، یہ بندے نہیں ہوتے، اس سے زیادہ کی ڈیوٹی نہیں کریں گے. امپلائر کہہ رہا ہے تب بھی اگر نہیں کریں تو ان کی سیلری ڈیو ہوگی اگر وہ ایمانداری سے کم کام کر رہے تھے جتنی دیر ان سے کہا گیا تھا. جو غلام ہوتا ہے اس کے ڈیوٹی آورز نہیں ہوتے، وہ تو ہر وقت کا ہوتا ہے، ہر لمحے کا، ہر مومنٹ کا. تو جو اللہ نے رکھا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے، تم یہ نظام قانون پسند ناپسند جو اللہ کی ہے وہ ایز اٹ از لوگے، یعنی کہ کچھ حصہ تم نے اس کے اندر شیطان کا بھی شامل کر لیا، اپنی پسند کا کر لیا، شیطانی نظام کا شامل کر لیا. تو تم سے کیا یہ عہد نہیں کر لیا تھا اور تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان دشمن ہے؟ ایک اور عہد کا ذکر ہے، یہ عہد کی تاکید کا ذکر ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب کوئی بھی تم عہد کرو تو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور آپس میں تم قسمیں کھا لینے کے بعد بھی پکی قسمیں نے کر لی اور اس کے بعد پھر انہیں توڑو مت. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا، اللہ کو اس پر تم گواہ کر چکے ہو. قسموں کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے، کوئی قسم نہیں کھانا چاہیے کسی کو. یہ قرآن کی قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم. قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی. گواہ ہر بات کے اوپر اللہ ہے، تو اللہ کو گواہی کے اندر رکھا جا سکتا ہے. باقی کوئی چیز گواہ نہیں بنے گی. جو کچھ بھی آپ کہنا کسی سے چاہ رہے ہیں اس کے، تو کہا کہ صرف باقی سب محمل ہے قسمیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ تصورات ہیں نا ذہن کے اندر کہ یہ بچے کی قسم، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اس کی قسم، اس کا مطلب اگر جھوٹی کر رہا ہوں تو اسے کچھ ہو جائے گا، یہ سب محمل باتیں ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی ویلڈ ہی نہیں ہوتی. لیکن اللہ، اگر تم نے لفظ قسم نہیں بھی کہا ہے تب بھی یہ کہ اگر تم نے پکے ارادے کے ساتھ میں کہا ہے تو اللہ اس کا گواہ ہے ان قسموں کو پوری کرنا. یہ ایسے ہی جیسے اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے عہد کیا ہے اسے بھی پورا کرو، بندوں سے جو عہد کیا انہیں بھی پورا کرو. ان کے اوپر تم اللہ کو گواہ بنا چکے ہو. اسے توڑنا نہیں ہے، اس میثاق کو نہیں توڑنا ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے جسے نہیں توڑنے کو کہا تھا. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ایک امت ہے. ایک ہی ہے کیا؟ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات لائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے اس کے اندر. اور پھر وہ 73 ہیں یا نہیں اسے تو چھوڑیے، 72 یا 73 ہے. کتنے ہیں ایک دوسرے سے جو یہاں پر بحث کس بات پر ہوتی ہے؟
ان کا جہاں نماز نہیں ہوئی تمہاری ہاتھ نیچا بندھا تھا یا اونچا بندھا تو نماز نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھو، تم نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے تھے بار بار، تو یہ نہیں ہوئی تمہاری. اور دوسرے کہتے ہیں اٹھائی تو یہ فضول ہوا، یہ غلط کیا. یہ بحثیں اس پر چل رہی ہیں. نماز پہ اتفاق نہیں ہے جو سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے، اس پر اتفاق نہیں. اور اگر کسی دنیا کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں سچ مچ کہیں اسلامی اسٹیٹ کی بات ہو کہ قائم ہوگی، تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک گروپ ہے وہ اس کے جو بھی اپنے تصورات ہیں وہ اس کو بائی فورس گن کے ذریعے وہ کہہ دے بس سب کو اسے ماننا پڑے گا. اسلام تو زور زبردستی کو منع کرتا ہے. لیکن اگر لوگوں کو بٹھایا جائے، مسلمانوں کو فری ول کے ساتھ میں ان سے کہا جائے کہ ایک اسلامی قانون بنا دیجئے، تو وہ اسلامی قانون اس جگہ آگے کہ بنا ہی نہیں سکتے. ہر چیز پر اختلاف ہے، قانون کیا بنائیں گے؟ یہ تو مثالیں تو ابھی گزری نا آپ کے سامنے، ورنہ ہر چیز پر اختلاف ہے. مثلا 3 طلاقوں پہ قانون بنائیں گے کیسے؟ ایک گروپ کہتا رہے گا کہ نہیں یہ ہو گئی طلاقیں، دوسرا کہتا رہے گا کہ نہیں مانی جائے گی، نہیں ہوگی. اور کبھی نہیں، یہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں اس کے اوپر، جنگ جاری ہے، طے بھی نہیں ہوگی. تو یہ تو صرف ایک بات تھی. یہ مل کر اسلامی قانون دے نہیں سکتے جن سے کہا گیا کہ اگر کہیں خواب ہو جائے تو یہ تو اس جگہ آ گئے. تو یہ بٹے ہوئے نہیں، ایک امت ہے. یہ قرآن نے کہا تھا یہ تمہاری ایک ہی امت ہے. اور وَأَنَا رَبُّكُمْ کا مطلب کیا ہوا؟ میرا قانون چلانا، میرا ہی چلے گا قانون صرف، تب تمہاری ایک امت ہوگی. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اس سے اگلی آیت ہے. لیکن انہوں نے جو حکم دیا گیا تھا اسے قطع کر لیا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. یہ قطع کا لفظ آ گیا جو آیت میں کہ اسے قطع کر دیتے ہیں، جیسے اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا تھا کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے جو امر تھا اللہ کا جو حکم تھا اسے انہوں نے کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب یہ بہت سے فرقوں میں بیٹھ گئے. کیا الفاظ ہیں آگے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے ٹکڑے میں مست ہے کہ ہمارا حق ہے، باقی سب جھوٹ ہیں. جو جس جگہ ہے وہ اپنے ٹکڑے میں پورا مست ہے بالکل، اور پورا مطمئن ہے کہ صرف ہمارا سچا ہے، باقی سب کے جھوٹے ہیں. یہ باقی سب جہنمی ہیں، ہم صرف جنت والے ہیں. ایک یہ ناجیہ فرقہ اسے کہہ دیتے ہیں. ہر ایک نے کہا اپنا نام رکھ لیا ہر ایک نے. تو اسے جوڑے رکھنے کو کہا تھا، فرقوں میں بٹنے کو نہیں کہا تھا. فرقوں تو قرآن نے کہا ہے فرقوں میں بٹنا شرک ہو جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سورہ روم کی آیت ہے، سورہ نمبر 30 کی. تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا ڈالے ہیں. تم ان مشرکوں میں سے مت، اسے شرک کا ہے قرآن نے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک نبی اور بھی تھے، ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اسسٹنٹ نبی حضرت ہارون، دونوں کو ان کو بھی اللہ نے نبوت دی تھی. حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، چھوڑ گئے ان کو. یہ اس کے بعد کی بات ہے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، اب صحرا میں تھے، تو چھوڑ گئے کہ ذرا نگرانی رکھنا میرے پیچھے ان کی. یہ بھی نبی ہیں، ان کو اللہ نے بلا لیا، اور ان کو سب نبی کو ان کے اعمال کی اور ان کی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس سب کی نگرانی رکھنی ہے اور ان کو گائیڈ کرنا ہے. حضرت موسیٰ کے جاتے ہی انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا. ایک شخص تھا اس کے اندر، وہ سامری، اس نے دھوکہ دیا اور انہوں نے پوجا شروع کر دی. باقاعدہ محفوظ شکل کا بچڑا بنا لیا. ویسے شرک نہیں کرنے لگے جیسے شرک خفی کہتے ہیں. وہ جیسے مورتی پوجا کا انداز ہوتا ہے وہ ایک انہوں نے بنا لیا. اب حضرت ہارون نے کچھ روکنا چاہا لیکن ان کی نہیں چلی زیادہ. حضرت موسیٰ جب واپس آئے، قرآن میں ہے یہ سب، حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو وہ بہت سخت بے پناہ غصہ حضرت ہارون پر ہوئے ڈائریکٹ آ کے، تم نے یہ ہونے دیا، میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا نگرانی کے لیے. انہوں نے جواب دیا کہ میں اگر اس پر زبردستی کرتا تو یہاں 2 فرقے بن جاتے، سب نہیں مانتے میری بات، اور 2 فرقے بن جاتے. تو میں نے اس لیے اس بات کو پسند کیا کہ فرقے نہ بن جائیں. اس بات کو میں نے پسند کیا آپ کے آنے تک، چاہے یہ اس میں سے کچھ لوگ شرک کر لیں، فرقے نہ بنے. آپ کے آنے تک میں نے اسے پسند کیا اسے. اور ایک نبی نے یہ بات کہی کہ میں نے اس پوجا کو برداشت کر لیا، فرقے بننے کو برداشت نہیں کیا کہ آپ آنے کے بعد کہیں گے کہ یہ تم نے کیسے کرنے دیا. ایک نبی ایکسپلینیشن دے رہا ہے اور دوسرے نبی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے. یعنی فرقے بننا اس سے زیادہ سخت بات ہے. وہ تو خالی پوجا تھی، وہ پوجا یعنی شرک کا بڑا چھوٹا حصہ ہوتا ہے یہ پوجائیں. وہ شرک بہت اونچے درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں عقائد الگ الگ آ جاتے ہیں غیر اللہ کے، اور وہ ان کو اللہ کی طرف سے سمجھنے لگتے ہیں. یہ پوجائیں تو بدل جاتی ہیں. تو یہ
اس کو حضرت موسیٰ نے ان کا ایکسکیوز، ان کا عذر قبول کر لیا حضرت ہارون کا، قرآن نے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا، اس لیے کہ فرقے بن گئے تو وہ نہیں ٹوٹے، وہ آپ بھی آگے نہیں سنبھال پاؤ گے، اس پوجا کو تو آپ روک دیں گے، مجھ سے زیادہ احترام کرتے ہیں لوگ آپ کا، آپ ڈانٹیں گے چھوڑ دیں گے، فرقوں کو آپ نہیں واپس ایک کر پائیں گے، اس لیے میں نے فرقے نہیں بننے دیے، اسے قبول کر لیا۔ اور اسے بھی سن لیے، فرقہ کہتے کسے ہیں؟ اب ہم تو مسلک کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بہت سے مسلک ہیں، فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ قرآن نے بتایا کسے کہتے ہیں، یعنی فرقہ کب کہلاتا ہے، ہم نام کچھ بھی رکھ لیں، اس کا کب تک وہ اسے ہم کوئی گروپ کو مسلک کہہ سکیں گے، کب فرقہ کہیں گے؟ قرآن نے کہا کہ دیکھو ہر حالت میں ایسے تمہاری موت ہو کہ تم مسلم ہو اس وقت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر، کمبائنڈ ہو کر سب اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹنا۔ اب پھر آگے بتائے فرقے کیسے کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو پہلے تمہارے اندر کتنی دشمنیاں تھیں اور تم اخوان ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ اب تم پہلے فرقوں میں، پہلے تم بٹے ہوئے تھے، تمہارے اندر دشمنیاں تھیں، اب تم ہو گئے بھائی۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ اب یہ ڈیفائن کر دیا قرآن نے، جب بھائی کی اسپرٹ ختم ہو جائے، دشمنی کی آ جائے، تب فرقہ ہے۔ اختلاف ہو تو فرقہ نہیں ہوتا، بھائیوں میں ہوتے اختلاف، لیکن بھائی نہیں مانا جائے، دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے، بات کرنے میں منہ سے جھاگ نکلنے لگے، پھر یہ ہو کہ نہیں یہ کافر اچھا ہے، یہ وہ بھائی کی اسپرٹ نہیں بچی۔ بھائی تو کھڑا ہو جاتا ہے، اختلاف بھی ہو، کوئی اگر باہر سے کوئی اگر نقصان پہنچانے والا آئے تو بھائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی ہے، یہ اسپرٹ ہوتی ہے ان کے اندر۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے اور ان میں دشمنی کی بات آ جائے، اخوان نہیں بچیں، تب فرقے ہو گئے۔ اب میں تو کسی کے اوپر کوئی نہ حکم لگا سکتا ہوں، نہ کوئی فتویٰ جاری کر سکتا ہوں، میرا یہ اسٹیٹس نہیں ہو، کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی کا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ کہ جو قرآن نے بتائی تھی اسے ایکسپلین کر دیا، فرقے کب بنتے ہیں، کب ہوتے ہیں، اور یہ اس شرک سے زیادہ اونچے درجے کی برائی ہے جو مورتی پوجا جسے کہتے ہیں۔ اس کو قطع مت ہونے دینا ایک امت کو، اور تمہارے اندر فرقے نہیں بنے۔ پھر کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اس میں مست ہے جو اس کے پاس ہے، یہ فرقوں میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ جن کے ذہن کے اندر کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت کمیاں ہیں، وہ سنتے ہیں بات کو، دلیل سے مان لیتے ہیں، اس لیے کہ اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہے تو کمیاں۔ جس کے ذہن میں یہ خناس آ جائے ہر چیز ہماری ٹھیک ہے، غلطی ہمارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کبھی کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، جتنی غلطیاں اس کی ہیں سچ مچ ان کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا۔ جس نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے یہاں تو غلطی ہی نہیں ہے، پھر اگر بات چیت بھی ہوگی تو اس سے ہوگی کہ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے راستے پہ لے آؤں، دوسرا چاہے گا میں اپنے راستے پہ لے آؤں، اس نیت سے نہیں ہوگی کہ کوئی اگر غلطی تھی تو چھوڑ دیں گے، اس کی اصلاح کر لیں گے۔ تو جہاں یہ آ جائے کہ ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں اسلام ممکن ہی نہیں ہے۔ جن کے ذہنوں میں یہ ہو کہ نہیں کمی ہو سکتی ہوگی تو چھوڑ دیں گے، اصلاح صرف وہاں ممکن ہے۔ ان کو اتنی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے کہا تھا کہ جوڑے رکھنا۔ اور یہ پھر آخری میں نے ایک بات رکھی ہے کہ یہ ایک بیع تھی، ایک تجارت تھی، جسے قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان لانے والوں سے سودا کر لیا اور انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں کو بیچ دیا جنت کے بدلے، جنت خرید لی، جان و مال بیچ چکے۔ تو اب اس سودے کو مت توڑنا، یہ سودا تھا، یہ بیع تھی، اسے قطع مت کرنا۔ قطع کیسے کریں گے آپ؟ نہ وہ جان و مال جو آپ نے بیچ دیے تھے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں گے اپنی مرضی سے، اس نے اجازت دے دی خرچ کرنے کی، لیکن پھر اس کی مرضی سے ہوں گے، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں وہ تمہارا تھا ہی نہیں، تو اسے اگر اپنا ہی سمجھ لیا تو پھر سودا ہی نہیں ہوا۔ یہ اتنی چیزیں تھیں جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ کا عہد جو قرآن نے کہی تھی، اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑنا مت، اور پھر اللہ نے جسے جوڑے رکھنے کو کہا ہے اسے قطع مت کرنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کفر کیسے کرتے ہو، کر کیسے سکتے ہو کفر؟ کوئی گنجائش نہیں بچ رہی، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کنتم امواتا، تم اسے دیکھ لو کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے پھر تمہیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں ایک بار، اب جب یہ ہے ساتھ میں تو پھر اس کے ہاتھ میں زندگی موت ہو گئی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے۔
اس میں مشاہدے والا حصہ کون سا ہے آبزرویشن کا، کیسے کر سکتے ہو؟ وہ یہ ہے کہ پہلے تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. کب تھے مردہ؟ اب ہمارے یہی کہیں گے نا اب، یا یہی کہتے ہیں لوگ کہ پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں حمل قرار پایا، اس کے بعد پھر انسان بن کر نکلا. اسے کہتے ہیں کہ پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہو گئے. مردہ تو کبھی کسی اسٹیج پہ اسے مردہ کسی کہتے ہیں ہمارے سائنٹیفک لینگویج میں، نان لیونگ تھنگ کو مردہ کہتے ہیں، لیونگ تھنگ کو مردہ نہیں کہتے. کسی اسٹیج کے اوپر بھی جو مرد کا اسپرم ہے، جب وہ اس کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے وومن کے ایک کے ساتھ میں، ہر اسٹیج کے اوپر یہ بھی زندہ تھا، لیونگ تھنگ تھا، اور وہ ایک بھی لیونگ تھنگ تھا، اور پھر اس کے ساتھ میں جو کچھ وجود میں آیا وہ زائگوٹ کے اندر وہ بھی لیونگ تھنگ تھا، یعنی جاندار تھا، مردہ کبھی نہیں تھا. اس کو تو اب تو آنکھوں سے دیکھا مائکروسکوپ سے سب چیزوں کو. تو مردہ کب تھے؟ یہ ایک اسٹیج آتی ہے جب ہر اسٹیج پہ یہ لیونگ تھنگز ہیں اور یہ جاندار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ روح نہیں آئی ابھی. یہ تین چیزیں ہو گئی. یہ نفوس ہیں. ہمارے یہاں نفس کا ترجمہ روح ہو جاتا ہے. یہ پھر اپنے موقع پر جب آئے گا وہاں تشریح کروں گا میں نفس اور روح کے فرق کی. وہ نفس کا ترجمہ روح کر دیتے ہیں. پھر کسی اسٹیج پر روح کا کنیکشن آتا ہے. وہ ایسا جیسے ایکٹیویشن ہوتا ہے. آپ کے پاس موبائل میں سم پڑا ہوا ہے، موبائل میں سم پڑا ہے، وہ سب کچھ پراپرٹیز تو ایک باڈی ہے اس کی جس کے اندر سم ڈالا ہے. یہ باڈی جو ہے اس کی بھی کچھ پراپرٹیز ہیں، لیکن جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ اس باڈی سے سنتے ہیں، بولتے ہیں وہ اسی کے اندر بولتے ہیں. کام یہ کرتا ہے، کام اندر اصل میں سم کر رہا ہے. وہ پراپرٹی اس کی تھی وہ کر رہا ہے. یہ تو خالی باڈی یوز ہو رہی ہے. وہ سم نکال دیں یہ باڈی بیکار ہے. وہ سم بھی کام نہیں کر رہا، اسے ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ جب تک ایکٹیویشن نہیں ہوا تھا تو وہ پورا یونٹ بیکار ہے. یہ ایکٹیویشن سب کا ایک جگہ سے آتا ہے، سب کا الگ الگ جگہوں سے نہیں آتا. یا آپ کی یہ ہے مختلف الگ الگ. یہ پنکھا چلتا ہے، یہ میکینیکل ایکشن ہے، کرنٹ سے چلتا ہے نا. کرنٹ سے وہ ہیٹر جلتا ہے، کنویکٹر گرمی دیتا ہے، بلوور گرم ہوا کا وہ گرمی دیتا ہے، اور اے سی ٹھنڈک دیتا ہے اسی کرنٹ سے. کرنٹ نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ گرم ہوتا ہے، نہ کرنٹ گھومتا ہے. یہ اس باڈی کی پراپرٹیز ہے جس میں کرنٹ آتا ہے. تو یہ نفس روح، اور ابھی تو نفس اور روح کو جو ایک سمجھا ہے وہ پھر آگے جب آئے گی متعلقہ آیات تب میں زیادہ وہاں پر ایکسپلین کروں گا. بہت سے لوگ جانتے ہیں اس لیے کہ پھر آگے کے درس سنے میں انہوں نے. لیکن میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ لیونگ تھنگ تھا، انسان نہیں تھا، لیکن لیونگ تھنگ تھے. ایک انسان ہو گیا ہوا جہاں پہ روح کا کنیکشن آیا، وہاں سے انسان ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد انسان ہوا ہے. اس سے پہلے انسان نہیں تھا، گرو کر رہا تھا، بڑھ رہا تھا. ہر گرو کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ لیونگ تھنگ ہوتی ہے، جاندار ہوتی ہے، بڑھ رہا تھا. مرے ہوئے مردہ کب تھے؟ نان لیونگ. تو ہمارے یہاں تو تشریح میں لوگ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے ماں کے پیٹ میں تھے تو تم مردہ تھے. مردہ نہیں تھے، وہ نفس موجود تھا، روح کا کنیکشن نہیں تھا. اب اس سے پیچھے جائیں گے تو کہہ دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ وہ پہلے نان لیونگ تھے، ارتھ کے میٹر میٹیریل سے ہمیں ان ایلیمنٹ سے بنایا، پھر اس میں اللہ نے اس کو لیونگ تھنگ بنا دیا، جان پھونک دی تھی. اس وقت وہ تم نہیں تھے. یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس الگ جو بکھرے ہوئے تھے وہ تم نہیں تھے مختلف میٹیریل تھا. وہ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم تھے اور مردہ تھے. یہ تو جب آپ ہی ہوں گے، آپ کا جو نفس ہوگا، نان لیونگ تھنگ کو نہیں کہہ سکتے، اسے تم کہہ سکتے ہیں. یہ کب ہے کہ تم مردہ تھے؟ یہ کون سی اسٹیج ہے کہ پھر تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا؟ دیکھیں قرآن نے مردہ زندے کس معنوں میں استعمال کیا، بہت سی جگہوں پہ اسے دیکھیے. سورہ انفال کی آیت ہے اور بہت آیات ہیں. میں نے مثال میں 2 دی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان لانے والو ریسپونڈ کرو، جواب دو اللہ اور رسول کی پکار کا. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تمہیں اس چیز کی طرف پکارے جو تمہیں زندہ کر دے گی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے والوں، ہم تو زندہ ہیں؟ نہیں ہو زندہ. اس اللہ اور رسول کی طرف ریسپونڈ کرو، وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندہ کر دے گی. زندہ نہیں ہو تم. قرآن نے مردہ کہا ہے جب اس کی پکار کی طرف جو جواب نہیں دے رہے. ایک مثال اور دیکھ لیجیے، بہت ہیں قرآن میں. اور پھر ان مثالوں کو نہیں سمجھنے سے بعض جگہ تو بہت بڑی بڑی سہو ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی. مردے اور زندے کے ترجمے میں اوامن کانا میتن، ذرا اس کو دیکھو کہ ایک مردہ تھا پہلے، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا،
اور اس کے ساتھ ایک نور بھی کر دیا، ہدایت کی روشنی بھی کر دی، قرآن کر دی۔ یمشی بھی فی الناس، اس کو لے کے وہ انسانوں میں چل پھر رہا ہے، اس نور کو لے کے گھومتا ہے، ایک ٹارچ بھی دے دی۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ کہیں اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر رہ جائے اور اس سے نکل نہیں پائے۔ پھر دیکھیں کیا وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا، ساتھ میں ایک ٹارچ بھی دے دی، ایک نور بھی دے دیا، اس کو وہ لے کر انسانوں میں جا رہا ہے، یہ ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس سے کبھی نہیں نکل پا رہا؟ لیس بخارج منہا، اسے مردہ اور زندہ کہا ہے قرآن نے۔ وہ جو اندھیروں میں پڑے ہیں، کبھی نہیں نکل سکنے کی پوزیشن میں، وہ مردہ ہیں، اور جو اس میں سے نکل آئیں اور روشنی ساتھ میں لے لیں وہ زندہ ہے۔ اب اس آیت کو پھر سے دیکھیے گا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ زندگی تھے، مردہ تھے، یہ زندہ تو تب ہوئے جب تم رسول نے زندہ کیا ہے۔ یہ بائبل کے اندر بھی ہے، قرآن شریف میں، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس آؤ تم لوگ مردے، میں تمہیں زندہ کر دوں۔ تم مردہ تھے، اب تمہیں زندگی مل گئی نا۔ اب زندگی جب مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ ملے گی، اس پورے احساس اور شعور کے ساتھ میں ملے گی جو کچھ دیا اس نے، اس کے ذریعے تم زندہ ہوئے۔ تو اب تم انکار نہیں کر سکتے اس بات کا، اس پورے شعور کی اس روشنی جب تمہیں مل چکی، زندہ ہو گئے، کہ وہ پھر ایک دفعہ تمہیں مرنا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن پھر ایک دفعہ زندہ دوبارہ کرے گا۔ ثم یحییکم، موت ہوگی پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ جب جو زندہ نہیں ہوئے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو زندہ ہو چکے وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ مانیں گے اس بات کو کہ موت کے بعد ثم یحییکم، پھر ایک بار زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے، اسی کے قانون کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ اس کے بعد ایک بہت غیر معمولی ایک حصہ نیا دوسرا شروع ہو رہا ہے اس بیان۔ یہاں پر پہلے قرآن شریف شروع ہوا تھا جہاں سے دعا کے بعد پہلے ڈیفینیشنز آئی تھیں ایمان لانے والوں کی، کفر کرنے والوں کی، منافقوں کی۔ اس کے بعد پھر شروع میں بریف کچھ تعلیمات آئیں کہ بس اللہ کے بندے بن کر رہنا، وہ حصہ ذرا سا چل رہا تھا۔ اور پھر یہاں سے جو شروع کریں گے اس کے آگے سے، وہ وہاں سے شروع کریں گے، اس زمین سے نہیں، اس سے پہلے سے پھر شروعات ہوگی۔ بہت مشکل رکوع ہے، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ اس کے سوالات لوگوں کے بڑی تعداد کے تو آج تک حل نہیں ہوئے ہیں۔ اس رکوع پہ جو سوالات اٹھتے ہیں جو اگلی بار ہوگا، وہ آدم و ابلیس والا حصہ۔ بہرحال یہ آخری آیت ہے اس سلسلے کی، جو چند ایک بریف کچھ مختصر کچھ تعلیمات شروع میں بتا دیا انسانوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے، اور پھر اس کے بعد شروع سے لے کر آئیں کہ تمہاری ہسٹری تو یہ تھی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے تم سب کے لیے پیدا کیا۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے، خلق لکم، تم سب کے لیے، زمین پر جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ اکٹھا اپنے پاس زیادہ بھر لیتے ہیں، سب کے لیے اسے چھوڑتے نہیں۔ لبرٹی دے رکھی ہے، انسان کو فری ول دے رکھی ہے اللہ نے، اس کا حساب لے گا بات کو، لیکن یہ کہا تھا یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تم سب کے لیے ہے، تو پھر سب کو ملنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ زمین پہ سب کو ثم استوى الی السماء، پھر وہ سما کا مطلب سما، سماوات سات، بہت سے آسمان، سما اسے کہتے ہیں جو آسمان دنیا یا قریب کا، اسے بلندی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس کو اس نے 7 آسمان کر دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ 7 آسمان کے اس کے 2 معنی ہیں اس آیت کے، بہت گہری آیت ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کئی جگہوں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ یہ زمین کی پرتیں ہیں، ایٹماسفیئر کی پرتیں، زمین کے اوپر ایٹماسفیئر ہے، وہ اس ایٹماسفیئر میں کچھ پرتیں ہیں۔ یہ جو 20 کلومیٹر کی رینج کے اندر ہے اسے ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، 7 سے 17 کلومیٹر کی دوری میں زمین کے اوپر۔ پھر اس کے بعد پھر یہ اس کے اوپر ہے ایک دوسری پرت ہے اسٹریٹوسفیئر، یہ 10 سے 50 کلومیٹر تک یہ لیئر گئی ہے۔ اس میں یہ جو نیچے والی لیئر ہے، ابھی بالکل یہ بھی معلوم ہوا ہے چند دن پہلے کہ کسی جگہ پر ایک بیماری کسی دنیا کے حصے میں ہوتی ہے، وہاں سے لوگ دوسرے حصے میں نہیں گئے ہوتے ہیں، وہاں پھیل جاتی ہے، وہ وائرس سارا وہاں پھیل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کھربوں بلینز آف وائرسز جو ہیں جو سمندر کے پانی میں جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کے ساتھ میں اوپر اٹھتے ہیں، کسی ایک جگہ کے جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ پانی کے ساتھ میں اوپر جاتے ہیں، وہ اس ٹروپوسفیئر تک آتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہوائیں لے کر جاتی ہیں انہیں کسی دوسرے ایریے کے اندر، اور پھر وہاں نیچے اتارتی ہیں۔
بیچ کا حصہ انافیکٹڈ رہا، جو بیماری یہاں پر تھی وہ بیماری وہاں پھیل گئی، وہ وائرسز وہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو یہ ایک نظام الگ اللہ نے چلایا ہوا ہے. یہ ٹروپوسفیئر تک جاتے ہیں وہ، اور وہاں ٹروپوسفیئر سے پھر ہواؤں کے ذریعے جو ہیں وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اس سے اوپر یہ پانی کو اوپر جائے بھاپ کو، اور ان کو نکلنے نہیں دیتا. جتنا پانی پہلے دن سے اللہ نے زمین پر رکھا تھا اتنا ہی آج بھی موجود ہے ٹوٹل، اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں جانے دیا ہے. یہ انتظام رکھا تھا پورا، یہاں پہ واٹر سائیکل چلایا تھا. اسٹریٹوسفیئر ہے اس کے اوپر. یہ اسٹریٹوسفیئر جو ہے یہ اس کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ گرمی ہے، اور اس اسٹریٹوسفیئر تک آتے آتے اس لیئر تک اور میسوسفیئر میں داخل ہوتے ہیں، باقی وہاں جل جاتے ہیں. اوپر سے اسٹریٹوسفیئر کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر وہ ہے، اس کی پرت ہے، اوزون کی پرت ہے. وہ اوزون کی پرت جو ہے ریڈیشنز کو بہت سے سورج کے زمین تک آنے نہیں دیتی، ورنہ سب مر جاتے، جل جاتے. اب کچھ وہ پتلی ہو گئی ہماری وجہ سے، ہم لوگوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ بھیجنی شروع کر دی اوپر. تو اب وہ اس کے اندر ہے. پھر یہ اس کے اوپر پھر جو ہے اگلی پرت ہے، اس کا نام میسوسفیئر ہے. یہ اوور لیپنگ بھی ہیں پڑتے ہیں. یہ تھرموسفیئر ہے. اس کے بعد اب میں ڈیٹیل اس کی نہیں بتا رہا کون کیا کرتی ہے. آئیونوسفیئر یہ دیکھیے اوور لیپنگ ہے، یہ جو نیکسٹ آئی ہے پچھلی میں بھی شامل ہے، آگے تک بھی گئی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ختم ہونے کے بعد دوسری شروع ہوتی ہے، کچھ اوور لیپنگ بھی ہے. یہ ایکزوسفیئر ہے، 10,000 کلومیٹر تک گئی ہے، اور یہاں یہ بھی اوور لیپنگ ہے. اور پھر وہ سب سے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے، جو 16,000 کلومیٹر تک زمین کے اوپر گئی ہے. 16,000 کلومیٹر تک یہ زمین کے ایٹماسفیئر کی پڑتے ہیں. یہ وہ ہے جسے اللہ نے بہت سی جگہ کہا کہ ایک سقفم محفوظہ، ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دی تمہارے لیے. کسی جگہ کا والسماء ذات الرجع، اور آسمان اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ریباؤنڈ کر دیتا ہے، اوپر سے آنے والی جو چیزیں ہیں انہیں ادھر لوٹا دیتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچاتی، اور نیچے سے پانی جاتا ہے وہ اس کو واپس تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے، ورنہ یہاں پانی ختم ہو گیا ہوتا. تو ان کو یہ ہیں 7 پرتیں، جسے 7 آسمان. یہ جو کہا تھا کہ پہلے آسمان کو ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرح، اور فسواہن 7 سماوات، اسے 7 کر دیا. یہ 7 لیئرز اسٹیبلش کر دی اوپر. ایک اور مطلب ہے اس کا، اسی آیت کا، اور ایک آیت بہت سی جگہوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہاں پہ ثم کے معنی یہ اگلے ترجمے میں، پہلے میں نہیں کیے تھے میں نے. یہاں پہ ثم کے معنی پھر نہیں ہے، یعنی اس کے بعد نہیں کیا. ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ دیکھو ایک قانون آج بنا ہے اور پھر اسی طرح کا تو ایک پہلے بھی بن چکا ہے نا. پھر بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعد کی ہی چیز آ رہی ہے. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. یہاں یہ اسی طرح ہے کہ یہ بریکٹ میں لگا لیے. پھر اسی طرح جب وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تھا ثم استوى الى السماء، بات کو نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو وہاں سے نیبیولا سے جو سسٹم چلا، یہ پہلے آسمان کی حدوں کی بات ہو رہی ہے. ادھر وہ جو یہاں پر نظام ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر سورہ نمبر 41 میں بتائی ہے، 41 کے اندر. وہ جب آئے گا وہ اپنے مقام کے اوپر، کہ اس کی ڈیٹیل کہ یہ کتنے عرصے کے اندر ہوا، زمین پہ کیا کتنے عرصے کے اندر ہوا. یہ سائیڈ بائی سائیڈ اسی کے ساتھ پھر یہ 7 پرتیں جو ہیں وہ قائم ہو گئی. یہ ایک سسٹم ہے، اسے پورے کو آسمان کہا، آسمان دنیا. یہ قرآن شریف میں 3 جگہ یہ بات آئی کہ یہ جہاں تک تمہیں نظر آ رہے ہیں نا چمکتے ہوئے ستارے سیارے، یہ سب دنیا والا آسمان ہے. اس کو کل کائنات سمجھتی ہے آج کی سائنس، ٹوٹل یونیورس کہتی ہے، جس کی حد ابھی نہیں ملی ہے. آسمان، اسے قرآن آسمان دنیا کہتا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. آسمان دنیا کو تو ہم نے سجا رکھا ہے، یہ زینت جو تمہیں نظر آتی ہے ستاروں سیاروں کی، یہ آسمان دنیا کے اندر ہے. آسمان سماء الدنیا، دنیا والا آسمان. تو جسے یہ ساری یونیورس کہتے ہیں، جس کی ابھی آخری لمٹ نہیں ملی، وہ پہلے آسمان ہے، اس کی حد ابھی نہیں مل سکی. تو پھر دوسرے تیسرے کے انکار کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ 7 سسٹم اس کے بعد اور ہیں، اس پہلے کے بعد 7 ایسے پورے نظام ہیں، پورے سسٹم ہیں. اتنی بات ہمیں ضرور ابھی تک معلوم ہو چکی کہ اس سسٹم میں سے نکل کے کوئی اگلا سسٹم ہے کہیں. اس لیے کہ جگہ جگہ اسے سائنس نے نام دیا ورم ہولز کا، کہ ایسے اسپاٹ ہیں جہاں پر اگر انٹری ہو جائے تو پھر وہاں سے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، آگے پھر دوسرے نظام میں پہنچ جائیں گے. ٹوٹل وہ جن میں کروڑوں سال میں بھی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا، لائٹ کی رفتار سے چلنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. فرشتے نہیں لے جا سکتے تھے. فرشتے بھی ایسے آتے جاتے ہیں اس کا مطلب اس نظام کے اندر، اس لیے کہ فرشتوں کی رفتار وہی ہے جو لائٹ کی ہے، اس لیے کہ نور سے بنے ہوں. تو وہ بھی اربوں سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ ان کی انٹری پوائنٹس یہ ہیں، اسے ورم ہولز کہتے ہیں. یہ ڈسکور کیے گئے ہیں کہ یہاں پر جا کے وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. اگلا قدم اگلی کائناتوں کے اندر، اگلے سسٹم، اگلے نظام کے اندر. ایسے پھر دوسرے آسمان کے قرآن نے کہا اور ہیں. ابھی تو تم اتنے کی دیکھو، آگے کہیں پہنچ جائیں گے. اس آگے کے بعد پھر وہ اگلے ورم ہولز ہوں گے. 7 سسٹم ہیں پورے. اس کو پھر 7 کو اللہ نے ارینج کیا. ان ورم ہولز کا ذکر بھی ہے قرآن میں، سورہ ہجر کے اندر ہے، بہت واضح انداز میں ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ.
باب دروازے اگر کھول دیں، اگر ہم کھول دیں باب پہلے آسمان کے اندر من السما، سب کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ انٹری پوائنٹس کھول دیں یہاں پر، فظلوا فیہ یعرجون، تم کھو جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا، عروج ہو جائے گا پھر تمہیں۔ لفظ وہاں پہ استعمال کیا جیسے جو معراج کے لیے آیا، اس سے سب چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے معراج کہاں سے ہوئی تھی، کن اسپاٹ سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو گئے تھے وہ نور کی برق کی رفتار سے، جیسے براق یہاں پہ کہہ دیتا ہے اور جانور بنا دیا ایک، اور پھر وہاں اس کے آگے جو گئے ہیں وہ ان پوائنٹ سے گئے، وہاں سے معراج ہو جائے یا رجون، وہاں سے تمہیں عروج ہو جائے گا، تو تم یہ کہو گے آگے کا ہے، تم یہ کہو گے کہ یہ تو اگر ان انٹری پوائنٹ سے پہنچ جاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو جادو ہے، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یا یہ کہو گے کہ پھر یا تو یہ کہ نگاہیں ہماری جو دیکھ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے، یا یہ کہو گے کہ جادو ہے یہ سب، اس لیے کہ فاصلے ختم ہو جائیں گے دوسری کائناتوں میں ہوں گے۔ تو پھر یہ ایسے 7 سسٹمز اور بنا دیے۔ ان 7 کی بات تو ابھی سائنس نہیں کر سکتی، ہماری اسپیس سائنس، اس لیے کہ ابھی وہ پہلے سسٹم کی لمٹ تک نہیں پہنچے، حد تک نہیں پہنچے، انہیں ملی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے بڑھتا جا رہا ہے آگے، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی قرآن نے پہلے ہی کہا تھا، وہ بھی آسمان کے پہلے سسٹم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہم نے اسے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ جو پہلا آسمان ہے سماوات نہیں، پہلا آسمان ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں، اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تبھی اس ایکسپینڈ کرتے چلے جانے میں ان کو تو لمٹ مل ہی نہیں رہی کہ کہاں تک ہے۔ جب یہ مل جائے تب یہ کوئی کہے ان میں سے کہ صاحب ان سائنٹیفک بات ہے، دوسرا آسمان ہو، تیسرا اور چوتھا، پہلے تمہیں اس کی حد تو مل جائے، لیکن ابھی دوسرے کے وجود کو تو انہوں نے بغیر کہے ہوئے مان ہی لیا ہے۔ یہ ورب ہولس کے ساتھ میں ابھی قرآن نے کہا 7 آسمان ہم نے استوار کیے، اسی کے سائڈ بائی سائڈ، ادھر یہ سسٹم چل رہا تھا، ادھر وہ بن رہے تھے 7، ادھر یہ 7 استوار ہو رہے تھے، یہ 7 پڑھتے، اور ادھر وہ چل رہا تھا۔ ہم آیت نمبر 29 تک آئے، آیت نمبر 29 تک سورہ البقرہ کی، اور بہت اہم حصہ ہے اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے، اور مشکل بھی، یعنی مشکلات اس کے اندر، سوالات بہت ہیں جو بعض جگہ سالو بھی نہیں ہوئے، تشفی نہیں ہوتی جوابات سے۔ آیت نمبر 30 سے زندگی رہی تو وہ قصہ آدم و حوا اور ابلیس جو ہے اس کا رکوع ہے، تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 30 سے اگلی مرتبہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔